کرتے ہی رہے لوگ، سوالات ابھی تک. اب سب حالات بھی نہ بدلے گئے، سوالات بھی نہ بدلے گئے، اس بار کچھ بدلے گا؟ میرا خیال ہے جی بڑے پرعزم طریقے سے پرائم منسٹر صاحب نے جو 2 گھنٹے کی سپیچ کی نیشنل اسمبلی کے اندر، اس کے اندر انہوں نے بتا بھی دیا کہ ملک ان حالات سے گزر رہا ہے اور پھر ان حالات سے نبر آزما ہونے کے لیے ہم کیا اقدامات کریں گے. اور بڑی اچھی سپیچ تھی، ساری دنیا نے اس کو سراہا ہے. اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب کی سپیچ بھی بہت اچھی تھی، جو انہوں نے اپنے تئیں سب کو میسیج دیا، تمام سیاسی قوتوں کو میسیج دیا کہ مل بیٹھ کے اس ملک کو مشکل حالات سے نکالنا ہے. روڈ میپ تو پرائم منسٹر نے دے دیا جی، اور اس روڈ میپ کی صورت میں اس پہ چل کے انشاءاللہ ہم کامیابی حاصل کریں گے. میں تو اکثر کہتا ہوں، جب یاد ہوگا آپ کو، آپ ہی کے پروگرام میں آپ نے کہا کہ ابھی حکومت لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے، تو میں نے کیا کہا تھا؟ یہیں بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ اگر الیکشن لڑتا بندہ کس کے لیے؟ اقتدار کے لیے. کبھی کسی کو الیکشن لڑتے ہوئے یہ سنا ہے اپنی تقریر میں کہ میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا؟ کبھی نہیں سنا نا. تو پھر ہم جتنے بھی پالیٹیشین وہ اقتدار کے لیے الیکشن لڑتے ہیں، اور اقتدار کے لیے اس لیے لڑتے ہیں تاکہ اقتدار میں جا کے وہ سرو کر سکیں. جو پی ٹی آئی والے میں ذرا نقطہ خراب ہو جائے گا. جی پلیز تو نیشن کے لیے ہم سرو کر سکیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ میں صلاحیت نہیں ہے سرو کرنے کی تو آپ فیل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ کبھی کسی نے کہا کہ میں جیت کر یا الیکشن لڑ کے میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا. یہ ایک عجیب سی پارٹی ہے، آپ لوگوں کی مخالف پارٹی ہے ہمیشہ سے، پی ٹی آئی، سنی اتحاد کونسل کہہ لیں. وہ کہتے ہیں ہم جیتے بھی ہوئے، ہمارے ساتھ ناانصافی، ہماری جیتی ہوئی سیٹیں باقاعدہ اس پہ قبضہ کیا گیا، ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، ہم اپوزیشن میں بھی بیٹھیں گے، کسی کے ساتھ بھی نہیں بیٹھیں گے. اس منطق کی کیا سمجھ آتی ہے؟ 2 باتیں. ایک تو اگر آپ وتیرہ دیکھیں نا اس سنی اتحاد سو کالڈ جسے کہتے ہیں آپ پی ٹی آئی، ان کا وتیرہ دیکھیں. یہ 2013 سے گلی محلوں میں نکلے، یہ ان کو کسی کی بد دعا ہے. یہ بد دعائے ہوئے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا بندہ کہتا ہے یہ بد دعائے ہوئے ہیں. ان کو یہ بد دعا ہے، یہ اپنی جیت کو بھی سیلیبریٹ نہیں کر سکتے. یقین مانے اپنی جیت کو بھی یہ اس کو کر دیتے ہیں، ڈسپیوٹڈ کر دیتے ہیں. مطلب خوشی ان کو راس نہیں آتی ہے، کہنا چاہ رہے ہیں. طریقہ کار ہی نہیں ان کو آتا. ان کو چیزیں مل جاتی ہیں لیکن ان کو سنبھال نہیں سکتے. اور یہ جو بات ایک اور اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کو بد دعا ہے. ایک تو دیکھیں ایکسپیرینس نہیں ہے ان لوگوں. ٹھیک ہے. کہ سیاست کے اندر اگر آپ میدان خالی چھوڑ دیتے ہیں، 2013 میں انہوں نے چھوڑ دیا نا میدان خالی، تو اقتدار کس کے پاس تھا؟ پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس تھا. ٹھیک ہے. پھر دوسری دفعہ 4 حلقے کھولتے پورا 5 سال ہی گزر گئے، اور یہ گلی محلوں میں پھرتے رہے، بجائے اس کے نیشنل اسمبلی کے اندر بیٹھتے. 126 دن بیٹھے رہے یہاں پہ اسلام آباد میں دھرنا دے کے. کا کیا فائدہ ہوا مجھے بتائیں؟ بجلی کے بل جلانے کا کیا فائدہ ہوا؟ ہنڈی سے پیسے بھجوانے کا منگوانے کا کیا فائدہ ہوا؟ مجھے یہ بتائیں. ٹیکس نہ دینے کی، سول نافرمانی کا کہنے کا ان کو کیا فائدہ ہوا؟ یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اقتدار ملے تو پاکستان، اگر ہمیں اقتدار نہ ملے تو بے شک افغانستان. ٹھیک ہے. اور اقتدار نہ ملے تو آئی ایم ایف کو خط بھی لکھ دیں گے. آئی ایم ایف کو خط لکھ کے یہ مجرمانہ کام کیا ہے، غداری پہ مبنی ہے، غداری کے مترادف ہے کہ آپ اپنے اقتدار کی خاطر پاکستان کو اس رچ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں جہاں سے نکل ہی نہ سکے پاکستان. ٹھیک ہے جی، خدا نہ خواستہ. ٹھیک ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.